اچھا، ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ سوچے ذرا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ملک مغرب کے سب سے قریبی دوست ہیں وہی دراصل اندر سے سب سے زیادہ کمزور ہوں، اور جنہیں مغرب اپنا دشمن سمجھ کر الگ تھلگ کر دیتا ہے وہ حقیقت میں کہیں زیادہ مضبوط ہوں؟ سننے میں یہ الٹا لگتا ہے نا؟ چلیں آج اسی دلچسپ تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر سوال یہ ہو کہ ایک ملک جو عالمی طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ زیادہ مستحکم ہے یا ایک بالکل تنہا ریاست، تو ہمارا دماغ فوراً کہے گا کہ بھئی اتحادی ملک ہی مضبوط ہوگا۔ لیکن آج کا یہ تجزیہ اس عام سوچ کو پوری طرح چیلنج کرنے والا ہے۔ اصل طاقت کا راز شاید وہاں نہیں جہاں ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو یہاں ہمارے سامنے دو طرح کے ماڈلز ہیں۔ ایک طرف ہیں مغربی اتحادی جو بظاہر بہت امیر ہیں، دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ ریاستیں ہیں جو پابندیوں کی وجہ سے دنیا سے تقریباً کٹ چکی ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان میں سے کس کی بنیادیں زیادہ پکی ہیں۔ آئیے اس کو گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ اس پوری پہیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ آخر ہوتی کیا ہے، اور یہاں ہم ایک بالکل مختلف نظریے پر بات کریں گے۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات ہے۔ مطلب اگر قومی ریاستیں عوام کے لیے نہیں ہیں تو پھر ہیں کس لیے؟ یہ کس کے فائدے کے لیے کام کرتی ہیں؟ اسی سوال کا جواب اس پورے تضاد کی جڑ ہے۔ اس نظریے کے مطابق کوئی بھی ملک دراصل وہاں کی حکمران اشرافیہ کے ذاتی مفادات کا ایک نظام ہے، اور عوام اس نظام میں صرف ایک وسیلہ ہیں، ایک ریسورس جسے یہ اشرافیہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی زمین سے تیل نکالتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس نظریے کے بالکل مرکزی نقطے پر کہ کسی بھی ملک کی جو اشرافیہ ہے اس کی وفاداری اپنے ملک یا عوام سے نہیں ہوتی، اس کی وفاداری کا رخ کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا مسئلے کی تہہ تک لے جائے گا۔ اگر ان کی وفاداری ملک سے نہیں تو پھر کس سے ہے؟ ان کی اصل ترجیحات کیا ہیں؟ وہ کس چیز کی پرواہ کرتے ہیں؟ جواب شاید آپ کو تھوڑا حیران کر دے۔ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے۔ اشرافیہ کی وفاداری سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوتی ہے، پھر اپنے خاندانوں سے، پھر اپنے سوشل نیٹ ورک سے، اور سب سے بڑھ کر بیرون ملک پڑی اپنی دولت سے۔ اس لسٹ کو غور سے دیکھیں، اس میں کہیں بھی ملک، قوم یا عوام کا نام نہیں ہے۔ خاص طور پر مشرقی ایشیا اور خلیجی ممالک میں یہی ہو رہا ہے۔ وہاں کی اشرافیہ کی زیادہ تر دولت، ان کے کاروبار، حتیٰ کہ ان کے خاندان تک، سب مغرب میں ہیں۔ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس وہاں ہیں، ان کی جائیدادیں بھی وہیں ہیں۔ بس یہی وہ تعلق ہے جو ان کی وفاداری کو اپنے ملک سے کاٹ کر مغرب سے جوڑ دیتا ہے۔ چلیں اب ان دونوں قسم کی ریاستوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ اشرافیہ کی وفاداری کا یہ فرق کسی بھی ملک کی قسمت کو کیسے بدل دیتا ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ ساری کہانی آپ کہہ سکتے ہیں یہیں پر واضح ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہیں مغربی اتحادی ممالک جیسے GCC۔ ان کی اشرافیہ کی دولت کہاں ہے؟ مغرب میں۔ ان کے خاندان کہاں ہیں؟ وہ بھی مغرب میں۔ تو ظاہر ہے ان کی اصل وفاداری بھی اپنے ملک کے بجائے اپنے باہر کے مفادات سے ہے۔ نتیجہ، ملک اندر سے کھوکھلا اور غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، ایران جیسی تنہا ریاستیں، پابندیوں کی وجہ سے ان کی اشرافیہ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ ان کی دولت بھی ملک کے اندر، خاندان بھی اندر، تو مجبوراً ان کی وفاداری بھی ریاست کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور یہی چیز انہیں زیادہ متحد اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ مغرب سے دوستی ایک طرح سے دو دھاری تلوار ہے۔ یہ بظاہر آپ کو امیر تو بناتی ہے، لیکن اصل میں یہ آپ کی حکمران کلاس کو ملک سے فرار کا ایک راستہ دیتی ہے۔ وہ اپنا مستقبل، اپنی دولت، سب کچھ ملک سے باہر محفوظ کر لیتے ہیں، جس سے ملک کی اپنی بنیادیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ مغربی پابندیاں جن کا مقصد کسی بھی حکومت کو کمزور کرنا ہوتا ہے، وہ انجانے میں اس کا الٹا کام کر جاتی ہیں۔ یہ پابندیاں اس ملک کی اشرافیہ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ اپنے اور ملک کے مستقبل کو ایک ہی سمجھیں۔ جب بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہ بچے تو پھر گھر کو مضبوط کرنا ہی واحد راستہ رہ جاتا ہے۔ تو آخر میں اس پورے تجزیے کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ کسی بھی ملک کو اصل میں کمزور کیا چیز کرتی ہے؟ یہ ایک جملہ اس ساری بحث کو سمیٹ دیتا ہے۔
جب حکمرانوں کا دل، ان کا دماغ اور ان کی دولت ملک سے باہر ہو تو ملک اندر سے صرف ایک خالی ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ اصل خطرہ یہی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کسی ملک کے لیے اصل خطرہ سرحدوں پہ کھڑا دشمن ہے یا خود اس کے اپنے اندر بیٹھی وہ اشرافیہ جس کی وفاداریاں اور جس کا دل کہیں اور ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔